أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریاء بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے تو یہ آیت ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی یعنی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 رکو نمبر 35 کی یہ آیت نمبر 260 ہے 260 اور یہ رکو نمبر 35 کی سب سے آخری آیت ہے. رکو نمبر 35 آیت نمبر 260 پر مکمل ہوتا ہے. اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احیاء موتا کی ایک اور دلیل دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مگر جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے اس اعتبار سے یہ صرف اس ایک واقعے کے لیے آیت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی بہت سارے مضامین مضمر ہیں، بہت ساری نصیحتیں اس آیت میں موجود ہیں. آیت بڑی جامع بہت ہی پیاری آیت ہے اور آیت میں تذکرہ بھی امام الموحد خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ اس آیت میں ہے. اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آیت نمبر 260 کی جو ابتدا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس لفظ سے کرتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جبکہ ابراہیم نے علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا. وَإِذْ یعنی اور جب، اور یہ قرآن مجید میں اس وقت آتا ہے جب کسی قصہ یا کسی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہو اور اس کی یاد دہانی کرانا مقصود ہو. یعنی اگر معلوم ہو تو دوبارہ یاد کر لو، نہیں معلوم ہے تو اپنی معلومات میں اضافہ کر دو. وَإِذْ اور جب کہ یعنی اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. کیا کہا؟ ربی ربی را اور بے بس اتنا ہی ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے اے میرے رب. جبکہ عام طور پر عربی زبان میں آپ حضرات
عربی زبان عربی گرامر سیکھ رہے ہیں، اس لیے ایک اضافی معلومات آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں۔ عربی میں یا جو ہوتا ہے یا، وہ میری یا میرا بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قلم سے قلمی یعنی میری قلم۔ جب یا مل جاتا ہے تو اس میں اشارہ ہوتا ہے مائی سیلف، میرا بولنے کے لیے۔ ربی اس میں یا محذوف ہے، یعنی یا جو مائی سیلف کے لیے متکلم کے لیے ہے، جس کو پوسیسو کیا کہتے ہیں، ایڈورب کہیے یا پوسیسو جس کو آپ پروناؤن کہیے، وہ اس میں ہے۔ ربی یعنی میرا رب، اس میں یا محذوف آلریڈی موجود ہے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب، ارینی، رعا یعنی دیکھنا، دکھانا، یہاں پر ارینی دکھاؤ مجھے، اے میرے رب دکھاؤ مجھے، کیف کیسے، کیف مانی کیسے، ہو، تحیی موتا زندہ کرتا ہے تو مردے کو، اے میرے رب بتا مجھے، دکھا مجھے کہ تو کس طرح مردے کو زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سوال تھا، بڑا اہم سوال ہے سمجھنے والے کے لیے، اور نہ سمجھنے والے کے لیے، نہ سمجھ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے خلیل، اللہ کے خلیل، جن پر دو جہاں کے سردار ختم الرسل بھی فخر کرتے ہیں کہ وہ میرے دادا ہیں، میرے باپ دادا ابراہیم میں سے ہوں، فخر کرتے تھے۔ ان کا یہ سوال کہ اللہ تو بتا مجھے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، یہ سوال تھا۔ یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، صرف بات کو سمجھانے کے لیے سوال کھڑا کر رہا ہوں، نہیں کہ شک اور شبہ کو بڑھانے کے لیے یا شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اس قدرت پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور کر سکتا ہے؟ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا ہے، اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے بتاؤ، مجھے بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا سوال کیوں تھا؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان و یقین تھا اس بات پر، یا کسی کے ذمہ شک تھا اس میں؟ سوال وہی کرتا ہے، کلیریفیکیشن وہی مانگتا ہے جس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، جس کو کوئی شک ہوتا ہے۔ مگر یہ سارے اصول یہاں پر فیل ہو جاتے ہیں، یہاں پر فیل ہو جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب معاملہ آتا ہے، اور اگر وہ کوئی چیز پوچھے جس پر ان کا ایمان بھی ہے، تب بھی وہ شک کی بنیاد پر نہیں ہوتا، شک کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ بات ہوتی ہے علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچنا۔ بات کیا ہوتی ہے؟ علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچنا۔ علم الیقین کہتے ہیں کسی بات کا علم تو ہے مگر کبھی آنکھوں دیکھا اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب بات آتی ہے، اگر وہ کوئی ایسی بنیادی بات پر بھی کوشچن کر لے، کوئی سوال کر لے، تو اس سے ان کا شک ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم الیقین سے عین الیقین کی طرف جانا چاہتے ہیں، آنکھوں دیکھا تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سوال کیا، قال، کہا اللہ نے، اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ہے؟ کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ اولم تؤمن،
کیا تم اس پر ایمان نہیں لائے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ اللہ نے سوال کیوں کیا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ پوچھنا کیوں، اگر اللہ تعالیٰ یہ سوال نہ کرتا تو قیامت تک آنے والے پڑھے لکھے جہلا اس واقعے سے نہ جانے کیا کیا اور کیسے کیسے مفہوم نکال لیتے۔ ابراہیم علیہ السلام سوال کرتا ہے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا، پھر اللہ تعالیٰ آگے پورا واقعہ بیان کر دیتا، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ اگر یہ سوال نہ ہوتا تو پڑھے لکھے جہلا کیا کر سکتے تھے، اس کا معنی مفہوم غلط بیان کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اولم تؤمن اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تم اس پر ایمان نہیں لائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، کہا قال بلا، اللہ کیوں نہیں، ایمان تو ہے میرا، یقین تو ہے میرا، اور میرا یقین شک سے ملاوٹ والا نہیں ہے، شک میں ملاوا نہیں ہے، ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے۔ اب سوال کیوں؟ کہا ولا لیطمئن قلبی، یہ میرا سوال اس لیے ہے تاکہ میرے لیے میرا اطمینان قلب ہو جائے، میرے دل کو اطمینان اور قرار آ جائے، اور یہ انبیاء کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ غیر معمولی واقعات کا صدور ہونا، خرق عادت کوئی معاملہ ہو جانا، یہ کوئی انوکھی اور عجیب بات نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں تو جو ایمان ان کا ہوتا ہے وہ علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچ جاتا ہے، پھر اسی طرح ان کی دعوت میں بھی جان پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں تم سے زیادہ بہت بہتر جانتا ہوں، جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ یہ ایمان، یہ یقین اور یہ پختگی بات میں آئی کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچایا، اسراء اور معراج کروائی، جنت و جہنم کی سیر کروائی، حالانکہ یہ کوئی پاسبل اور ممکن بات نہیں تھی، اللہ نے کروایا۔ کیوں؟ انبیاء کے لیے ان کا ایمان اور یقین پختہ ہو جائے۔ تو انبیاء کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو، اس میں کوئی اچنبے اور عجیب بات نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اللہ یہ میرا سوال کسی شک کے ساتھ نہیں ہے، میرا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، میں صرف اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے اطمینان قلب کے لیے ایسے ایسے کام کر دیتا ہے جو عام طور پہ انسان نہیں سوچتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ انبیاء میں اور عوام میں کیا فرق ہے۔ ایک آدمی ہے جو 4 سال سے 5 سال سے لگاتار دین کی دعوت دے رہا ہے، کیا کی دعوت دے رہا ہے؟ دین کی۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، بار بار جنت اور جہنم کا، جنت ایسی چیز ہے، جہنم اتنا ڈر رہا ہونا، اتنی خطرناک جہنم ہے، بہت کچھ بولتا ہے۔ ایک دن اس کے ذہن میں سوال آیا، کاش میرے بولنے میں اور زیادہ وزن پیدا ہو، اللہ تعالیٰ مجھے جنت اور جہنم بتلا دے۔ اب وہ لاکھ اشتہا کرے، لاکھ کوشش کرے، لاکھ روئے اور گڑگڑائے، اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کی سیر نہیں کروائے گا اس کو۔ اس کی بات میں پختگی آئے یا نہ آئے، اس سے کوئی واسطہ اور کوئی مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور جہنم کی سیر نہیں کروائے، کیونکہ وہ ایک عام انسان ہے۔ عام انسان کو بغیر ایسے تجربات کے ہی ایمان لانا ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یقین لاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ صاحب ماشاءاللہ 10 سال سے میں دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، لوگ آگے دین کی دعوت دے رہا ہوں، 10 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کل رات مجھے خواب میں جنت دکھلائی، تب سے میرا ایمان و یقین بڑھ گیا۔ استغفر اللہ، جھوٹا ہے۔ خواب میں جنت
جہنم کو دیکھ لینے سے ایمان بڑھ جا رہا ہے، یہ عام انسان کے ساتھ نہیں ہونے والا۔ انبیاء کا اگر خوابوں میں کسی چیز کو دیکھنا وہ حقیقی ہوتا ہے، انبیاء کے ساتھ خواب میں کوئی معاملہ ہو تو حقیقت میں ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جسمانی معراج کروائی وہیں روحانی معراج بھی کروائی ہے۔ اصل میں روحانی اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ہے۔ کیوں؟ یہ انبیاء میں سے ان کا ایمان، ان کا یقین بڑھتا ہے، عام انسان سے یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ تو بات کا بس نچوڑ یہی ہے کہ انبیاء کے ساتھ غیر معمولی واقعات، ناممکن چیزیں ہو سکتی ہے، اس سے مقصد ان کا ایمان اور یقین بڑھے اور دعوت میں ویسی جان بھی پیدا ہو۔ اب آپ سوچئے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو چنے کہ یہ میرا بندہ، میرا نبی رہے گا، میرا رسول رہے گا، اور اس کی طرف سردار الملائکہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجے، وہ جا کر اس بندے سے بات کرے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایسے بندے کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال کرنا کسی شک کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ یطمئن قلبی کہا، کیا کہا؟ تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، یقین پختہ ہو جائے۔ یقین تو ہے مگر اطمینان قلب ہو جائے۔ یہاں پر توئے ہے، گویا کہ بات مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد کہا، قال، اللہ نے کہا، فخذ ابراہیم لہذا لے لو، ربعون یعنی چار من الطیر، پرندوں میں سے 4 قسم کے پرندے لے لو۔ کیا کہا اللہ نے؟ ابراہیم پرندوں میں سے 4 قسم کے پرندے لے لو۔ بڑی اہم آیت ہے، لفظی اعتبار سے لفظ و لفظ ترجمہ کر رہا ہوں، اور معنی اور مفہوم ویسا نہیں ہے جیسا ظاہری الفاظ ہے، اس لیے بڑے غور سے دھیان سے سنیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم 4 قسم کے پرندے لے لو، 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، اور انہیں اپنی طرف، املہن مائل کرو، انہیں مانوس کرو اپنے سے، اپنی آواز سے، اپنی پکار سے، اپنی الفت اور محبت سے انہیں مانوس کرو، وہ تمہارے چہیتے ہو جائے۔ جس طرح پرندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہر روز صبح مرغی پالنے والا اگر صبح اٹھ کر کوئی چیز ہاتھ میں لے کر آئے، فوراً مرغیاں بھاگتے ہوئے آتی ہے، حالانکہ وہ ڈالنے کے لیے نہ بھی آیا ہوگا دانے، تب بھی مرغیاں جمع ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ مانوس ہو چکی ہے، انہیں معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا مالک یہی کام کرتا ہے۔ یہ جو انسیت ہے پرندوں کی اپنے مالک سے، یہی انسیت انہیں کھینچ کر لاتے اپنے مالک کے پاس۔ تو اللہ نے کہا فصرہن الیک، انہیں اپنی طرف کیا کرو؟ مانوس کرو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، کیا کہا اللہ نے؟ جب تم پرندوں کو لو، میں پہلے ظاہری معنی بتلا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا کہا اللہ نے؟ 4 پرندے لو، 4 کو پالو، اتنا پالو، اتنا ہلا لو اپنے ساتھ ان کو کہ وہ تم سے مانوس ہو جائے۔ پھر ثم اجعل، پھر رکھ دو انہیں، علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پر، 2 4 10 جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں پر ان پرندوں کو رکھ دو۔ یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے آگے۔ کیا کہا اللہ نے؟ 4 پرندے لو، 4 کو پالو، انہیں ہلا لو اپنے ساتھ تاکہ ان کی انسیت تم سے بڑھ جائے، مانوس ہو جائے۔ پھر ان پرندوں کو کیا کرو؟ الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو۔ مگر کیسے؟ منہن جزءا، ان پرندوں میں سے ایک جز وہاں رکھ دو، ایک جز وہاں رکھ دو۔ ثم ادعوہن، پھر ان پرندوں کو بلاؤ، یا
یأتینک سعیا، وہ دوڑے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، دوڑے ہوئے اڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ وَعْلَمْ، اور جان رکھ، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 260۔ لفظی ترجمے سے کیا بات معلوم ہوئی؟ پیچھے سے چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ مجھے بتا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے نا، کس طرح مردوں کو زندہ کرتا۔ اللہ نے کہا 4 پرندے لو، ظاہری معنی بتلا دو، 4 پرندے لو، انہیں اچھے سے پالو پوسو، اپنے سے ہلا لو، مانوس کرو، پھر اس کے بعد ان پرندوں کو الگ 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 پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں آواز دو، وہ تمہارے تک اڑ کر آ جائیں گے۔ اتنا ہی واقعہ ہے۔ ایسے ظاہری معنوں پر سے بعض جدید مفسرین نے اپنی عقل دوڑائی اور کہا کہ اس واقعے میں بس اتنا ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، انہیں پالا، اپنے ساتھ ہلا لیا، پھر مانوس کر کے انہیں الگ 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 جگہ رکھا اور آواز دی تو پرندے آ گئے۔ جو قدیم مفسرین ہیں، جو قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں اس واقعے کو صحیح بیان کر رہے تھے، ان کے خلاف چلیں گے۔ صحیح واقعہ کیا ہے اب میں آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ اللہ نے کہا ابراہیم 4 الگ الگ قسم کے پرندے لو، اچھے سے ان کے ساتھ رہو سہو، پالو پوسو، ہلا لو، ان کے ساتھ مانوس کرو۔ جب اچھے سے تم سے مانوس ہو جائے انہیں ذبح کر دو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور 4 پرندوں کے سارے ٹکڑوں کو ایک ساتھ مکس کر دو، پھر ان کے الگ 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 کچھ گروپس بناؤ، اس میں ہر ٹکڑا موجود ہے ایک ایک گروپ میں، پھر انہیں الگ 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 پہاڑوں پر رکھ دو، پھر مدعوہن، پھر انہیں بلاؤ، وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا یاد رکھ اللہ زبردست اور حکمت والا۔ یہ ہے اس واقعے کا حقیقی مفہوم، صحیح معنی مفہوم، جس کو قریب قریب 1200-1300 سال سے صحابہ، تابعین، تابع تابعین رحمہ اللہ یہی معنی مفہوم بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اس میں قرآن میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، مگر مفسرین کرام کیا کہتے ہیں، یہ اصل میں اس طرح ہے۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ وَقَطِّعْهُنَّ، پھر انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، مانوس کرو، پھر انہیں ذبح کر دو۔ وَقَطِّعْهُنَّ، یہ مفہوم اس ٹکڑے میں موجود ہے۔ اب جو لوگ عقل لگا کر یہ کہتے ہیں کہ اس میں جب کاٹنے کا، ذبح کرنے کا ہے ہی نہیں لفظ، پھر کیوں جوڑ رہے ہو، سوال پیدا ہو رہا ہے، پھر لفظ کیوں اضافہ کر رہے ہو قرآن میں؟ اگر اس کا یہ معنی مفہوم نہ لیں تو آپ بتائیے پہلے والا جو واقعہ جس میں بغیر ذبح کے زندہ پرندوں کو رکھ دیا جائے اور آواز دی جائے، تو اللہ کہتا ہے ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ان کے اندر کا جز رکھو۔ اللہ نے کہا جز اٹ مینس ایک پارٹ، پورے پرندے کو کبھی جز نہیں کہا جا سکتا، کہتے ہیں ایک پورا پرندہ، ثابت پرندہ، اس کو ہول کہتے ہیں، ہول، پارٹ از ناٹ اے ہول۔ پارٹ کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ ایک پارٹ ہے، پیر ایک پارٹ ہے، گردن ایک پارٹ ہے، یہ جز ہے، اور پورا ایک ہیومن باڈی کیا ہے، یہ ہول ہے۔ تو اللہ نے کہا منہن، اس میں سے، یعنی پرندوں میں سے، جزءا، پارٹ وہاں رکھو۔ تو معلوم ہوا پرندوں کے پارٹ تبھی الگ ہوں گے جب انہیں ذبح کیا جائے، پرندوں کے پارٹ الگ الگ تبھی ہوں گے جب انہیں ذبح کیا۔ اگر زندہ پرندہ رکھ دیں گے تو اس کا پارٹس کہاں الگ ہوا؟ یہ تو ہو گیا لفظ پہ سے، قرآن کے الفاظ پہ سے یہ مفہوم بیان کرنا کہ ذبح کا مفہوم اور کاٹنے کا، ٹکڑے کرنے کا مفہوم اس آیت میں موجود ہے۔ دیکھیے جب انسان
اپنی عقل سے قرآن کو سمجھتا ہے تو کیسی ایک اور غلطی کرتا ہے. کیا کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ پرندے لو پالو اور انہیں مانوس کرو اور پہاڑوں پر رکھو اور آواز دو تو آ جائیں گے. سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کو اس لیے بیان کیا تاکہ یہ ثابت کرے کہ کس طرح پرندے اپنے مالک سے مانوس ہوتے ہیں. اس کے لیے بیان کیا اللہ نے پرندوں کو پالنے پر کس طرح پرندے اپنے رب سے مانوس ہوتے ہیں, چہیتے بن جاتے ہیں. یہ ثابت کیا اللہ نے کہ اس کو بتلانے کے لیے اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا. اس قسم کا عمل اللہ نے بتلایا نہیں. اللہ نے یہ واقعہ کیوں بتلایا, اس قسم کا عمل ابراہیم علیہ السلام کے آگے کیوں رکھا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال یہ تھا رب ارینی کیف تحیی الموتی, اے اللہ ذرا بتا مجھے کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے. اب جب مردے کو زندہ کرنے کا سوال ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور اللہ یہ بتلا دے کہ پرندوں کو پالو اور الگ الگ پہاڑوں پہ انہیں رکھو اور آواز دو تو پرندے اڑ کر آ جائیں گے, تو اس میں تو موت کا ذکر ہی نہیں ہے. موت کا ذکر ہی نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا نعوذ باللہ سوال کرنا بھی بھیجا ہوا اور اللہ کا بھی نعوذ باللہ ٹائم پاس کے لیے ایک واقعہ سنا دیا, کہا کہ ایسا اور ایسا کرو زندہ پرندے تو اڑ کر آ جائیں گے. یہ حماقت والا معاملہ ہو جائے گا نعوذ باللہ. نہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی حماقت, نہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی سوال حماقت ہی تھا, بلکہ یہاں پر عقل دوڑانے والوں کی بہت بڑی حماقت ہے کہ اس میں سے قطعہن جو کہ محذوف لفظ ہے, چھپا ہوا لفظ ہے, اس کو ہی کھا گئے اور اس کا مفہوم ہی غلط بیان کر دیا. اس سے اصل مضمون جو واقعے میں تھا وہی گڑپ ہو گیا, نکل گیا, ختم ہو گیا. تو اس واقعے کا صحیح مفہوم کیا نکلا؟ یہ نکلا کہ اللہ نے کہا اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم 4 الگ الگ قسم کے پرندے لو. اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ 4 الگ الگ قسم کے پرندے کون سے تھے؟ اگر آپ تفسیریں پڑھتے ہیں تو بہت اقوال ملیں گے عجیب و غریب. کسی نے کہا فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں, یہ 4 پرندے تھے. کسی نے کہا فلاں اور فلاں اور فلاں. میں کہتا ہوں پرندوں کے ناموں کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی کہ نام جاننے پر آیا زیادہ سمجھ میں آتی تو اللہ تعالیٰ خود ان کے نام بیان کر دیتا. آیت کے سمجھنے میں ان کے ناموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس لیے اللہ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا. اہمیت نہیں ہے اس لیے اللہ نے بھی ذکر نہیں کیا, کیونکہ آیتیں اللہ کی ایک دم پرفیکٹ ہوتی ہیں, ہر اعتبار سے ہر زاویے سے مکمل ہوتی ہیں, اس میں کہیں کمی اور بیشی نہیں ہوتی. اللہ نے 4 پرندوں کا نام نہیں لیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک نے کہا کہ ابراہیم 4 الگ الگ قسم کے پرندے لو, فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ انہیں اپنی طرف مانوس کرو, وَقَطِّعْهُنَّ پھر انہیں ذبح کر دو اور ان کے الگ الگ ٹکڑے کر دو, ٹکڑے کر دو ان پرندوں کے. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ پھر ہر پہاڑ پر انہیں رکھو, مِنْهُنَّ جُزْءًا ان کے اندر کے اجزاء, ان پرندوں کے ٹکڑوں میں کے اجزاء الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو. ثُمَّ ادْعُهُنَّ پھر انہیں بلاؤ, آواز دو. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی یأتینک سعیا, اللہ نے کہا وہ تمہاری طرف دوڑے ہوئے آئیں گے. دوڑے ہوئے سے مراد جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی ان پرندوں کو جو ٹکڑے کر چکے تھے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی دور سے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے آگے سارے پرندے آپس میں, پرندوں کے جو اجزاء ہیں وہ آپس میں جڑنے لگے. جس کا جو جز تھا, جس کا جو پارٹ تھا وہ اسی جگہ گیا. چاروں حالانکہ مکس کر دیے گئے تھے, سب کا مشرن کر دیا گیا ہوتا, پھر بھی جس کا جو پارٹ تھا اس پارٹ کی طرف گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا. دیکھیے اس کو ذرا سا آپ اپنے ذہن میں لائیے اور دیکھیے یہ واقعہ کس سے بالکل میل کھا رہا ہے, کس چیز سے میل کھا رہا ہے. پچھلی آیت سے میل کھا رہا ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کی آیت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا, ہر ایک پرندے کا جز آپس میں مل رہا ہے, یہاں تک کہ گوشت پوشت اس پر چڑھ گیا, پرندہ بن گیا, اس میں جان آ گئی اور اسی پہاڑ سے اڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس زندہ ہو کر آیا. زندہ ہو کر آیا.
روایتوں کے بعض تفسیروں میں یہ بات بھی آتی ہے، ضرور نہیں کہ ایسا ہو، ابراہیم علیہ السلام نے سارے ٹکڑے الگ الگ رکھ دیے مگر ان کی گردن اپنے پاس رکھی، دوسرے پرندے کو دوسری گردن دیتے جو اس کی نہیں تھی تو وہ ایکسپٹ نہیں کرتا۔ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا بھی کروا سکتا ہے، مگر ظاہری جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ الگ الگ ٹکڑے رکھنے کے باوجود سارے ٹکڑے آپس میں ایک دوسرے سے ملے تاکہ جو ثابت پرندہ پہلے تھا ویسے ہی بنے، پھر وہ اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی آیا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جان رکھ، یاد رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس میں کیا کیا نصیحتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے احیاء موتا، مردوں کے زندہ کرنے کی جو قدرت اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کا اظہار کیا، وہ ویسے جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ان کے مرے ہوئے گدھے کو زندہ کیا، بالکل ساری ہڈیاں آپس میں جڑ گئی جبکہ ہڈیاں بھی گل سڑ گئی تھی، پھر ان کے اوپر گوشت پوشت پٹھے رگے سب جمع ہو گئی، پھر آخر میں اس میں جان بھی ڈال دی گئی، پھر وہ چیخنا چلانے بھی لگا۔ یہ جو براہ راست حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے جو معاملہ ہوا وہ ایسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی ہوا۔ دونوں واقعات احیاء موتا پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور 4 قسم کے الگ الگ پرندوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مخلوق ایک دو نہیں ہے، ہر قسم کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو موت دے کر انہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ انسانوں میں بھی الگ الگ قسم کے انسان ہیں، کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے تو کوئی لمبا ہے تو کوئی چھوٹا ہے، ہر قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان سب کو موت آئے گی، اگر یہ پوری طرح گل سڑ جائے تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ کی یہ قدرت کاملہ ہے۔ اسی قدرت کاملہ کے طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، اس لیے اللہ نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان رکھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ عزیز ہے، حکمت والا ہے، اللہ غالب ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ غالب ہے سے کیا مراد ہے؟ کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، جس کام کو وہ چاہے بے روک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے کوئی روک نہیں ہے اس میں، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، وہ اپنے اقوال اور افعال میں حکیم ہے، حکمت والا ہے، جو کام وہ کرتا ہے ہر ایک کے پیچھے حکمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اسی طرح اپنے انتظام میں اور شریعت کے مقرر کرنے میں بھی وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ شریعت کا کون سا مسئلہ کس قسم کا رکھا جائے وہ غالب بھی ہے اس معاملے میں اور حکمت والا بھی ہے، بہت آگے پیچھے ہر اینگل سے جو چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہی چیز اپنے بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ تو شریعت سازی صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، یہ حق کسی اور انسان کو نہیں ہے، اللہ نے یہ حق اپنے پاس رکھا اور اس میں وہ بڑا حکیم ہے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 جس کا معنی مفہوم، جس کا خلاصہ۔ ایک اہم نقطہ اس سے اور ایک چیز جو سمجھ، ویسے تو بہت سارے مسائل نکال جا سکتے ہیں ایک آیت پر سے، مگر ایک بڑا اہم مسئلہ جو اس سے نکلتا ہے، صحابہ نے بھی اس مسئلے پر غور کیا، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے نا، اللہ کے پیغمبر، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ سوال اللہ کی ذات پر ہے، اللہ کی قدرت پر ہے، پھر بھی اللہ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے اطمینان قلب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے آگے ایک پورا عمل پیش کر دیا، ایک پورا ایکسپیرینس اور تجربہ پیش کر دیا۔ سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا ہم انسانوں میں بھی ایسے سوالات اپنے ذہن میں آ سکتے ہیں، ایسے خیالات اپنے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں؟ جیسے ساری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، آخر میں سوال انسان کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے اللہ کس نے پیدا کیا؟ خیالات آ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی
نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے خیال آیا میں آخر اللہ کی عبادت کیوں کروں, سوال آ گیا, سوچا نہیں تھا, آ گیا. اسی طرح نماز جا رہا ہے, جاتے جاتے آج نہیں جائے تو اچھا ہے, دل نہیں بول رہا ہے, آ گیا خیال, کیا کریں گے. اسی طرح برے کام کا ارادہ نہیں ہے, وہ دل بول رہا ہے آج تو یہ کام کر ہی لینے کا, کوئی روکنے والا نہیں, آ گیا خیال, کیا کریں گے, ہے نا. تو بعض صحابہ کرام نے اس آیت پہ سے کہا کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے میرے لیے, کہا سب سے زیادہ امید دلانے, کس بات پر, کہ انسانی دل میں جو وساوس آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرتا. یہ اصل نقطہ, انسانی دماغ میں اور دل میں جو شیطانی وسوسے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ پکڑ کر سکتا تھا, صرف اتنا پوچھا اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے, پکڑ نہیں کیا اللہ نے. تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے. عام انسان کے ذہن میں بھی برے سے برا بھی اگر خیال آئے تو ان وسوسوں پر اللہ کی پکڑ نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت کے لیے خاص نعمت اللہ نے دی ہے کہ اس کے دماغ میں جو شیطانی اور برے وسوسے آتے ہیں اللہ نے انہیں پہلے ہی معاف کر دیا ہے. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث, اللہ نے انہیں پہلے ہی معاف کر دیا ہے, سوائے اس کے جو کہے یا عمل کرے, جو کہے یا عمل کرے. اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جو خیال آیا وہ اس کا ہی تھا, شیطانی وسوسہ نہیں تھا. ایسے مثال کے طور پر دماغ میں آ گیا کہ آج تھیٹر جائیں گے فلم دیکھنے کے لیے, خیال آ گیا, اللہ نے معاف کر دیا اس کو, خیال ہے. جس نے سوچا دوست کے آگے ذکر کیا آج شام میں جانے کا ہے, اس کا خیال اب عمل بن گیا, اس پر پکڑ ہو گئی. جس نے گیا اور ٹکٹ نکال لیا اس کا عمل اب پختہ ہو گیا, وہ معاف نہیں ہے. جس کے ذہن میں صرف خیالات آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اس کو پہلے ہی, میری امت کے دماغ میں آنے والے شیطانی وسوسوں کو اللہ نے پہلے ہی سے معاف کر دیا ہے. اس سے مسئلہ معلوم ہوا. ایک اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات یہ سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا کہ اللہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے, تو یہ بظاہر شک نظر آتا ہے نا, شک نظر آتا ہے. اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, سمجھ میں آ جائے تو بڑا پیارا نقطہ ہے, سمجھ میں نہ آ جائے, اگر سمجھ میں نہ آئے تو حدیث ہی غلط نظر آتی ہے. حدیث اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نحن احق بالشک من ابراہیم, رواہ البخاری, صحیح بخاری سے مسلم وغیرہ میں حدیث ہے. آپ وسلم کہتے ہیں نحن احق بالشک من ابراہیم, شک کرنے کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہم حقدار ہیں اللہ کی احیاء موتا کی قدرت پر. اللہ کی جو قدرت ہے مردوں کو زندہ کرنے کی, ہم کو حق ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہے شک کرنے کا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا تھا, بلکہ یہ حدیث ابراہیم علیہ السلام کے شک کی نفی کے لیے ہے. ملاحظہ فرمائیں, ابراہیم علیہ السلام نے جو شک کیا تھا اس شک کی, جو شک بظاہر شک نظر آتا, اس کی نفی کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابراہیم علیہ السلام وہ تو نبیوں میں سے, انہوں نے سوال کر لیا, یہ شک نہیں تھا. اگر ان کا سوال کرنا شک ہے تو سب سے زیادہ بھی شک ہم کریں گے, سب سے زیادہ شک ہم کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وہ ایمان و یقین ہی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ شک نہیں تھا. حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا اصل میں شک نہیں تھا, بلکہ وہ اطمینان قلب کے لیے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نحن احق بشک من ابراہیم, ابراہیم سے زیادہ ہم شک کرنے والے ہوں گے اگر ابراہیم علیہ السلام کا شک مانا جائے تو. یہ کچھ باتیں تھیں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 260 کے تعلق سے.
اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔